امام کے نزدیک جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ جو اہل حدیث حضرات ایسا کرتے ہیں انہیں کس طرح سے قائل کیا جائے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جرابوں پہ مسح کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ ان جرابوں پہ مسح جائز ہے، ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوربین پر مسح کرنا ثابت ہے۔ جورب صحیح، جورب عام طور پر جرابوں کو کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خفین، خف تو چمڑے کے موزے ہوتے تھے جو اس دور میں پہنے جاتے تھے، تو ایک روایت میں جورب کا بھی لفظ صحیح ہے۔ تو اس بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عربی لغت میں خفین کو بھی جورب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، خفین کو بھی جورب کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم موزوں پہ، جو عام چمڑے کے موزوں پہ مسح کے جواز کے قائل ہیں، یہ عبادت ہے نا، عبادت تو عبادت میں قیاس نہیں چلتا، یہ توقیفی ہوتی ہے، جیسے نبی سے ثابت ہوگا ویسے ہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح کے موزے تھے وہ پہنتے تھے، وہ یا اس جیسے موزے ہوں گے تو ہم مسح کے جواز کا قول کریں گے، اس جیسے نہیں ہوں گے تو وہ تو کوئی بھی، اب مثال کے طور پہ کوئی اگر پاؤں پہ پٹی باندھ لے یا ٹیشو پیپر چڑھا لے پاؤں کے اوپر اور وہ کہے کہ میں نے پاؤں کور کر لیے تو مسح اس پہ بھی جائز ہے، تو سب کہیں گے ناجائز ہے یہ مسح۔ بالکل۔ تو کاغذ کے کوئی موزے چڑھا لے اپنے اوپر یا کوئی گتے کو جناب باندھ کے چڑھا لے تو مسح تھوڑی ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو موزے استعمال ہوتے تھے وہ ان میں سب سے اہم چیز یہ تھی وہ جوتوں کے بغیر استعمال ہوتے تھے، یعنی جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، شوز کے قائم مقام ہوتے تھے وہ موزے، تو اس لیے اس پر تقریباً فقہاء کا اتفاق ہے کہ وہ موزے جو شوز کے قائم مقام ہوں ان موزوں پہ مسح جائز ہوگا۔ اب قائم مقام ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے، ہر ایک نے اپنی رائے کے حساب سے قائم مقام شرطیں بیان کی ہیں، کسی نے کہا اتنے موٹے ہوں، کسی نے کہا ایسے ہوں، کسی نے کہا اتنے میل چلا جا سکے۔ تو جو شرطیں فقہاء نے بیان کی ہیں اس میں تو ٹھیک ہے، جو اختلاف ہے وہ اختلاف تو ایک باعث رحمت ہے، اس میں اختلاف سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، گنجائش بھی ہے، لیکن قدر مشترک یہ ہے کہ وہ ہوں جو جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو لیدر کے موزے یا کوئی ایسے موزے ہوں جنہیں پہن کے آپ بہت دور چل سکتے ہیں، ان میں پاؤں جھلکتا نہ ہو، پانی سرایت نہ کرتا ان میں، یہ موٹی موٹی شرطیں ہیں۔ جو اپنے سہارے پہ خود کھڑے ہو سکتے ہیں وہ بے شک ان کو باندھا گیا ہو لیکن نہیں بھی باندھتے تو کھڑے رہتے، ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں اس سے، یہ ساری یہ شرطیں فقہاء نے جو بیان کی ہیں یہ اپنی طرف سے بیان نہیں کی ہیں، یہ قرآن و سنت کو اور ان خفین کو ڈیفائن کرنے کے لیے بیان کی ہیں۔ تو چونکہ قرآن میں پاؤں دھونے کا حکم ہے تو دھونے کا حکم جب تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک مضبوط دلیل نہ ہو، تو مضبوط دلیل ہمارے پاس انہی موزوں کے بارے میں ہے جو نبی کے دور میں استعمال ہوتے تھے اور ان میں یہ شرطیں پائی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ عام موزوں پہ اگر آپ مسح کرنا شروع کر دیں گے تو یہ نبی کے دور میں یہ تھی نہیں یہ چیز، تو کیسے آپ نے اس پر قیاس کر لیا؟ تو یہ حدیث نہیں ہے، یہ آپ نے اپنا ایک اجتہاد کیا ہے اور یہ اجتہاد قرآن اور سنت کے اگینسٹ جا رہا ہے، کیونکہ قرآن میں تو پاؤں دھونے کا حکم ہے، تو اس دھونے کے حکم کو جب تک اس جیسی مضبوط دلیل نہیں ہوگی چھوڑا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اہم بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ موزوں پر جو مسح کی ہمیں اجازت دی گئی ہے وہ اس لیے تاکہ موزہ اتارنے کی نوبت نہ آئے۔ صحیح، یعنی علت یہ ہے، ضرورت یہ ہے۔ تو ہم جو عام ساکس پہ مسح کرتے ہیں اگر ہم کہیں کہ یہ مسح جائز نہیں تو ہمیں موزہ اتارنا پڑے گا، تو شریعت تو آپ کو پاؤں میں موزہ اتارنے سے منع کر رہی ہے۔ تو یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ حرج وہ حرج معتبر ہے جس کو شریعت نے حرج قرار دیا ہو۔ صحیح، یہ جو عام موزے ہوتے ہیں ان کو پہن کر بھی پاؤں کا مکمل دھونا آپ کے لیے ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اتارنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم موزے پہن کے پاؤں دھوئیں گے، یہ جو عام ساکس ہوتے ہیں، تو پاؤں موزے گیلے ہو جائیں گے، گیلے پاؤں کے ساتھ ہم مسجد میں کیسے جائیں گے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس چیز کو شریعت حرج نہیں مانتی ہے کہ آپ گیلے کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، گیلے ساکس میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حرج بھی وہ حرج معتبر ہوگا جو آپ کا بنایا ہوا نہ ہو۔ یہ تو گیلے موزوں کے ساتھ نماز پڑھنے میں آپ کو ایک ٹینشن محسوس ہوتی ہے نا، یعنی یہ موزے وہ ہیں جن کو اتارے بغیر بھی آپ پاؤں دھو سکتے ہیں۔ صحیح، جبکہ وہ جو خفین ہیں وہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو اتارے بغیر آپ پاؤں دھو نہیں سکتے، اس لیے شریعت نے کہا اتارنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کے اوپر ہی مسح کر لیں۔ صحیح، تو ویسے بھی میں ایک آخری بات کہتا ہوں کہ دیکھیں جہاں فرض کریں اس میں بالفرض اہل حدیث کی رائے صحیح بھی ہو، فرض کریں، لیکن پوری امت ایک طرف ہے، بڑے بڑے مجتہدین فقہاء ایک طرف ہے اور ہمارے اہل حدیث حضرات ایک طرف ہے، تو نماز میں احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ ایسے طریقے سے نماز پڑھی جائے جو سب کے نزدیک درست ہو، یا وہ طریقے سے نماز پڑھی جائے جس پر بڑے بڑے علماء کو فقہاء کو اعتراض ہو۔ تو نماز کو بہرحال ایک مصیبت سے بچانا، ایک یعنی فاسد ہونے سے بچانا، اس میں احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ احتیاط بھی اسی میں کہ آپ ان عام ساکس پہ مسح نہ کریں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جی اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے پشین سے شمس خان صاحب نے، مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں وہ سوال، نفل نماز میں سجدے کے دوران دنیاوی حاجات کی دعا مانگنا دل میں صحیح ہے؟ دیکھیں نماز میں ایسی بات جو کلام الناس کے مشابہ ہو، چاہے وہ عربی میں ہو، چاہے اردو میں ہو، انگلش میں ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو سجدے میں نفل میں بھی آپ دعا مانگیں، بے شک آپ دنیاوی حاجت مانگیں لیکن الفاظ وہ ہونے چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ صحیح، جیسے آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دے، آخرت میں بھی۔ تو اس میں آپ نیت کر لیں کہ دنیا میں اچھی زندگی، ظاہر اچھی زندگی وہ ہوتی ہے جس میں انسان خوشحال ہوتا ہے، اچھے اعمال کی توفیق مل رہی ہوتی ہے، عافیت والی زندگی ہوتی ہے، تو اس طرح کی نیت انہی دعاؤں میں کر لی جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایسے الفاظ سے دعا مانگنا جو کلام الناس کے مشابہ، اللہ وہ میری جو آئس کریم کی دکان ہے وہ اس میں کسٹمر بھیج دے، میری دودھ کو سستا کر دے، پیٹرول کو سستا کر دے، تو اللہ اگلی دفعہ کسی اور کو لے آ، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ کلام الناس کے مشابہ، یہ عربی میں بھی مانگیں گے تو بھی ٹھیک نہیں ہے۔